معزز سامعین ذی وقار، گزشتہ جمعے ہم نے اس حدیث کے حوالے سے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 اور ایک روایت میں 4 یہ نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی کا تذکرہ ہم نے پڑھا تھا کہ فرمایا کہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا۔ تو بنیادی مقصد اس حدیث کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ سچ بولا جائے اور زبان کی حفاظت کی جائے۔ اب زبان سے جو معاملات ہوتے ہیں اس حوالے سے قرآن کریم ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ وہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ اس آیت میں لفظ آیا رقیب اور عتید۔ رقیب کا معنی ہے حکم پر عمل کرنے والا، محافظ اور مشاہدہ کرنے والا، اور عتید کا معنی ہے وہ شخص جو ہمیشہ حاضر رہے اور کبھی غائب نہ ہو، اور وہ شخص جو گواہی دینے کی حفاظت کر رہا ہو اسے عتید کہا جاتا ہے۔ تو قرآن فرما رہا ہے کہ بندہ جو بھی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے اسے لکھنے کے لیے ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس ہمہ وقت تیار رہتا ہے، خواہ وہ بندہ کہیں بھی ہو۔ رقیب عتید، یہ 2 صفات اس حوالے سے ذکر کی گئیں کہ ایک تو وہ حکم پر عمل کرنے والا ہے، محافظ ہے، مشاہدہ کرنے والا ہے، ہمیشہ حاضر رہنے والا ہے، اور اس لیے کہ گواہی دینی ہے اس لیے وہ ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ تو قرآن فرما رہا ہے کہ تمہاری زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے ایک فرشتہ ہے جو ہمہ وقت موجود ہے، وہ اسے تحریر کر لیتا ہے۔ تو بنیادی مقصد اس کا بھی یہ ہے کہ زبان سے سچ کہا جائے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے بہت شاندار اس حوالے سے، 2607 نمبر، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، کہ انسان سچ بولتا ہے اور سچائی نیکی اور اچھائی کے راستے پر لے جانے کا ذریعہ ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے کذاب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث کے 2 احوال ہیں جن سے ہر بندہ یا تو اللہ کے ہاں صدیق ہے یا اللہ کے ہاں کذاب ہے۔ کوئی بھی حال ہو اس کا، قرآن کریم نے ایک جملہ ذکر کیا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اپنی پاکی یوں نہ بیان کیا کرو بڑھا چڑھا کر، وہ خوب جانتا ہے کہ اس سے ڈرنے والا کون ہے۔ اب یہاں 2 جملے ہیں جو بڑے اہم ہیں کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا بولتا ایک مقام آتا ہے کہ رب کی بارگاہ سے اسے صدیق کا لقب ملتا ہے۔ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور جہنم کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس جھوٹ کے بولتے رہنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں اسے کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اب ان دونوں میں سے ہمارا کوئی نہ کوئی ایک حال تو ہوگا۔
اور دعا کریں اللہ تعالیٰ آج کے دن کی قبولیت والی گھڑی کا صدقہ، اس برکت والی، عزت والی، عظمت کا صدقہ ہم سب کو صدیق لکھے اور ہم سب کو سچائی کی طرف رہنمائی فرمائے اور ہمیں اچھائی کی طرف رہنمائی فرمائے، اور پھر یوں ہمیں جنت کی طرف اللہ تعالیٰ جانے کا اپنی کرم کی بخشش کے ذریعے سے موقع عطا فرمائے۔ جماعت صحابہ میں ایک ایسا واقعہ ہوا اس سچ کے حوالے سے جو بہت اہم ہے اور بڑا طویل یہ حدیث ہے۔ اس طویل حدیث کو خود اس صحابی نے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا خود بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اور ان کے والد گرامی کا نام ہے کعب بن مالک۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خود یہ واقعہ سناتے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور دیگر احادیث کی کتب میں امام منذری رحمہ اللہ نے اسے الترغیب والترہیب میں نقل کیا۔ اب کعب اپنا واقعہ خود سناتے ہیں، جو واقعہ سارا بخاری اور مسلم میں ان کی زبانی بیان ہوا۔ کعب بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوا تھا، اس کے علاوہ میں غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کسی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا تھا، کیونکہ اس کی تیاری کا حکم پہلے نہیں دیا گیا تھا۔ بس کھڑے پیر جو لوگ تیار تھے ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور پھر آگے جنگ بدر ہو گئی، تو چونکہ اس کا تو اتنا معاملہ نہیں تھا۔ لیکن ذکر کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جو گھاٹی کے ساتھ جب مکہ معظمہ میں نبی علیہ السلام ہجرت سے پہلے تھے، تو اس موقع پر جو لوگ حاضر ہوئے تھے حضور علیہ السلام کے پاس، ان لوگوں میں میں بھی حاضر تھا جو عقبہ ثانیہ جو ہوئی تھی، جس کا کہتے ہیں کہ بدر کے معاملے میں وہ جو زیادہ خطرناک تھی۔ یہ کعب بن مالک کے اپنے الفاظ ہیں۔ پھر وہ اپنا پورا آگے واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے اللہ نے بڑا مال، بڑی دولت سے مجھے نواز دیا، اور میں کبھی بھی اتنا قوی اور اتنا صاحب مال نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی دنوں اعلان کیا غزوہ تبوک کا، اور یہ وہ غزوہ تھا جس غزوے میں بہت آزمائش، اور ایسے آزمایا گیا کہ آپ اس واقعے کو جب سن کے اس کو ذہن میں یاد رکھ کر جب سوچیں گے تو پھر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آشکار ہوں گی۔ فرماتے ہیں کہ میں اتنا مالدار تھا کہ میرے پاس 2 اونٹ تھے۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے پاس سواری کے لیے 2 اونٹ ہو۔ یہاں میں مالدار بھی، اونٹوں والا بھی، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا اعلان کیا، اور آپ کی یہ عادت کریمہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی حوالے سے واضح طور پر بیان نہیں کرتے تھے۔ جنگ کی حکمت عملی کو کبھی بھی ظاہر نہیں کرتے تھے، کوئی خاص باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں وہاں جا کر پتہ چلتی تھی تاکہ دشمن ہماری نقل و حمل سے واقف نہ ہو سکے۔ اس لیے اللہ کے نبی سرور عالم بہت احتیاط کرتے اور ایسے الفاظ استعمال کرتے جو کوڈ ورڈ لینگویج ہوتی تھی، زبانہ الفاظ، جس سے ہم سمجھ جاتے تھے، دشمن کو ان باتوں سے سمجھ نہیں لگتی تھی۔ لیکن غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا، جہاں جانا تھا وہاں کی نشاندہی بھی کر دی۔ اب کعب کہتے اتنی جماعت تھی مسلمانوں کی کہ سب کا نام ایک رجسٹر پر لکھنا ممکن نہیں تھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو متن ہے نا، اس متن میں رہا جائے، آگے پیچھے تفصیل میں جائیں گے، وقت بہت زیادہ لگے گا، کہ اتنی جماعت تھی کہ ان کا نام ایک رجسٹر پر لکھنا ممکن نہیں تھا۔
اگر کوئی شریک نہ بھی ہونا چاہتا تو وہ یہ جانتا تھا کہ اتنے لوگ ہیں، اگر ایک دو نہیں بھی جائیں گے تو جب تک اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے محبوب کو آگاہ نہ فرمائے پتہ نہیں چلے گا کہ فلاں شریک نہیں ہوا یا فلاں شریک نہیں ہوا۔ اب یہ جملہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب بھی کوئی شریک نہ ہونا چاہے تو وہ اپنی مرضی سے شریک نہیں ہو سکتا تھا، پتہ تھا اس کو کہ اگر میں نہ بھی شریک ہوا تو میری غیر حاضری کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ کہتے ہیں کہ عین جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو پھل پکنے کا زمانہ ہے، لوگ درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پھلوں کو دیکھتے ہیں کہ پھل پکنے کو ہیں، سب کے باغات تیار ہیں، پھل پکنے کا موسم ہے، اور آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ چلو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ آزمائش، میں یہاں رک کر ایک بات ذکر کروں، ایک اور روایت، کسی صحابی کے سامنے کسی نے یہ بات کہی کہ کاش میں اس دور میں ہوتا جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ موجود تھے، تو وہ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا، اور انہوں نے مجھے ڈانٹ کر کہا شکر کرو کہ تمہیں اللہ نے اس آزمائش میں مبتلا نہیں کیا، ہم نے وہ دور دیکھا بڑے بڑے عقل والے علم والے اس امتحان میں پاس نہیں ہو سکے تھے۔ جب امتحان ہو رہا ہوتا ہے تب کوئی اس میں ثابت قدم رہتا ہے، بعد والوں کے لیے تو سن کے یہ چیزیں کہنا آسان ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سننا، ایک ہوتا ہے گزرنا۔ ان لوگوں کی جگہ پر کھڑے ہو کر تھوڑی دیر کو سوچیں کہ پھل پک چکا ہے، اور پھل کوئی ایک دو دنوں میں نہیں پکتا، پورے موسموں کا حساب ہوتا ہے، 100 چیزیں ہوتی ہیں۔ آج کے دور میں کسی کی کمیٹی نکلنی ہو، کسی کو سیلری ملنی ہو تو اس نے پورا منصوبہ بنایا ہوتا ہے کہ کل مجھے ملیں گے، میں اس کے بعد یہ کروں گا، اس کے بعد یہ کروں گا۔ اگر وہ اس کا ایک دن بھی آگے پیچھے ہو جائے تو اس کا سارا پلان چوپٹ ہو جاتا، اور اس کی باتیں پھر سننے والی ہوتی ہیں کہ میرا تو سارا نظام درم برم ہو گیا۔ یہاں میدان جنگ کا جانے کا حکم بھی ہے، پہلے کبھی بتایا نہیں گیا، اب واضح طور پر بتایا جا رہا ہے، دور کا سفر ہے، اور ایسا سفر ہے کہ قرآن اسے بیان کر رہا ہے۔ باقی اسفار کا قرآن نے ذکر نہیں کیا، اس سفر کا قرآن نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، ان چیدہ مقامات کا، کہ جب گرمی کے موسم میں عین پھل پکے ہوئے تھے تو منافقوں نے کہنا شروع کیا لا تنفروا فی الحر، گرمی کا موسم ہے نہ جاؤ۔ کہا محبوب نے فرمائیے نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، انہیں بتائیے کہ جہنم کی آگ تو اس سے کہیں زیادہ تیز ہے، حرارت والی ہے، کاش کہ یہ لوگ سمجھتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اگر یہ جان لیتے تو پھر بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ آزمائش ہے، باغ پکا ہوا ہے، اور عین اس وقت کہا جا رہا ہے چلو۔ کعب کہتے ہیں میں سوکھا، میرے پاس 2 سواریاں، میں نے کہا کل سے تیاری کروں گا، کل سے تیاری کروں گا، سواری میرے پاس ہے، میں تیاری کروں گا، پہنچ جاؤں گا، مجھے آسانیاں میسر ہیں، میرے پاس کشادگی ہے۔ ایسے ہی نہیں کہا کہ نیکی کا خیال مہمان ہوتا ہے، نیکی کا خیال مہمان ہوتا ہے، آئے تو کر گزرو، کوئی پتہ نہیں کسی بھی وقت روٹھ جائے۔ کہا کل سے تیاری کروں گا، کہتے کل سارا دن بھی گزر گیا۔ میں نے کہا کوئی نہیں، میرے ساتھ آسانیاں میسر ہیں، کل کو جاؤں گا، کل نکل چلوں گا، آج تو وقت بہت ہو گیا ہے، اب کل کو جاؤں گا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ کل بھی گزر گیا، میں نے کہا کل کو جاؤں گا، تیسرا دن آ گیا، کہتے تیسرا دن بھی سوچا تو تیاری نہ کر سکا، تینوں دن نکل گئے۔ اب 3 دن کے بعد میں نے سوچا کہ لشکر تو کہاں سے کہاں چلا گیا ہوگا، 3 دن تھوڑے نہیں ہوتے، اب میرے لیے اس میں شرکت کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں ارادہ کرتا رہا کہ انہیں چل کر پالوں گا، لیکن اب میں اپنے آپ کو سمجھنے لگا کہ میں نے تو اپنے لیے اچھا نہیں کیا۔ کہتے اب میں مدینہ منورہ میں نکلتا تو مجھے صرف منافقین نظر آتے،
جن کے چہروں سے نفاق ٹپکتا تھا، جو جان بوجھ کر نہیں جا سکے تھے، جو بات آپ نے پہلے بیان کی، یا وہ لوگ تھے جو ضعفاء کمزور لوگ تھے جنہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رخصت دے دی تھی، ان کے علاوہ مدینہ میں اور کوئی نہیں تھا۔ دو طرح کے لوگ تھے، کون؟ پہلے منافقین، دوسرے معذور۔ کہتے میں ان کی طرف دیکھوں اب مجھے اپنا آپ شرمسار محسوس ہو۔ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کسی سے کچھ نہیں پوچھا۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے بعض اوقات بندہ کہتا ہے یار میں نے کون سا کبھی جھوٹ بولا ہے، آج میں جھوٹ بول دیتا ہوں، لیکن وہ جب بولتا ہے تب پکڑا جاتا ہے۔ کہتے راستے میں اب اور بھی بہت سارے لوگ تھے نا جو نہیں گئے تھے۔ تبوک پہنچنے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں نہیں پوچھا۔ جب تبوک پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے جو سوال کیا تھا، کہا کعب کہاں ہے؟ صحابہ سے پوچھا کعب کہاں ہے؟ بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مال نے، اس کے حسن و غرور نے، اس کے جمال نے اس کو آنے نہیں دیا، اس کے مال نے اس پر پردہ ڈال دیا۔ حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے تم نے بہت غلط کہا ہے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم اس کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ اب یہاں رک کر دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ہر مجلس میں ہمارے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہر مجلس میں جس میں ہمارے بارے میں پوچھا جائے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ بنو سلمہ کے اس شخص کی طرح جو کہہ دیتا ہے کہ اس کے غرور نے، اس کے مال نے اس کو روک لیا، اور دوسرا معاذ بن جبل کی طرح ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے۔ اب ہمیں کس کی طرح ہونا چاہیے؟ معاذ بن جبل کی طرح، کہ ہم بھی معاذ بن جبل کی طرح بولیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں جب کوئی بات کرے تو معاذ بن جبل کی طرح کہے، لیکن ہم خود جب کسی کے بارے میں کہیں تو ہم اس پہلے آدمی کی طرح کہیں گے کہ نہیں فلاں کے بارے میں ہم اپنا تبصرہ کرنا، اس کی برائی کرنا اپنے لیے جائز سمجھیں گے، اور خود کے لیے ہم کہیں گے کہ ہمارے لیے کوئی تبصرہ کرے تو معاذ بن جبل بن کے کرے۔ یہ رویہ بھی درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بھی کچھ نہیں فرمایا، نہ پہلے صحابی کے بارے میں جملہ سن کر کوئی کہا، نہ دوسرے کا جملہ سن کر کوئی بات کہی۔ کہتے ہیں کعب کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ حضور واپس آ رہے ہیں تبوک کے حوالے۔ اب حضور واپسی جب آ رہے ہیں تو مجھے اب بڑی فکر ہوئی، میں بڑا پریشان ہوا۔ اب میں کوئی بہانہ تلاش کرنے لگا کہ میں کوئی ایسا بہانہ بناؤں کہ جب کل پرسوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی آئیں گے تو میں کوئی ایسا بہانہ بناؤں کہ میں حضور کی ناراضگی سے بچ سکوں۔ اب کہتے ہیں میں سوچتا رہا، میں نے سوچا یہ کہوں گا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب آ گئے میرے ذہن سے سب مٹ گیا۔ میں نے کہا نہ کعب جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بول کے بچ نہیں سکوں گا، جھوٹ نہیں بولنا، میں جھوٹ بول کے اپنے آپ کو بچا نہیں سکوں گا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں سچ کہوں گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت تشریف لائے، مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھ گئے۔ جب آپ اس عمل سے فارغ ہوئے تو اب لوگ آپ کے پاس آنے لگے ٹولیوں کی صورت میں، جو جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ایک نے کہا میں اس لیے تھا، دوسرے نے کہا ایسا تھا، تیسرے نے کہا میں ایسا تھا۔ کعب کہتے 80 کے قریب افراد تھے۔ کتنے؟ 80 کے قریب افراد تھے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا، اپنا کوئی جھوٹا وعدہ پیمانہ پیش کیا تھا۔ اگر اس دور میں بھی ایسا ہے اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ اس طرح کا عمل کرتے تو میں اور آپ تو کسی گنتی میں نہیں آتے۔ اس لیے دنیا کے بارے میں اپنا ذہن مطمئن کر لیا جائے کہ بھئی یہاں بھی وہ تو جانتے بوجھتے بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہانہ بنا رہے۔ سوچو تو صحیح بہانہ کس کے سامنے بناتے؟ جس کے سامنے سب کچھ ظاہر ہے، اور پھر پتہ کیا بدقسمتی، قرآن کہتا ہے یہ بہانہ بھی بناتے ہیں حضور کے سامنے اور کہتے ہیں یہ تو میرے کان ہیں،
جو مرضی کہو ان سے، یعنی اس پر شرمندگی کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ اب حضرت کعب کہتے ہیں حضور نے سب کے لیے مسکراہٹ رکھی، سب کے عذر کو قبول کر لیا، اور سب کا باطنی معاملہ اللہ کے سپرد کیا۔ کہتے ہیں میری باری آئی، میری باری آئی، اب مجھ سے پہلوں کا بھی حال میرے سامنے تھا، اب میری کیفیت بھی تھی۔ آپ کی مسکراہٹ میں ناراضگی نظر آ گئی، آپ کی مسکراہٹ میں ناراضگی نظر آ گئی۔ فرمایا آؤ۔ کعب کہتے ہیں میں چند قدم چل کر حضور کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا غزوہ میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ کیا تم نے کوئی سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری تھی، اللہ کی قسم اگر آج آپ کے سوا کوئی اور میرے سامنے بیٹھا ہوتا تو مجھے گفتگو کرنے کا طریقہ سلیقہ آتا ہے، مجھے بولنے کا ہنر آتا ہے۔ آپ کے سوا کوئی اور بیٹھا ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں ایسا جھوٹ بولتا کہ وہ راضی ہو جاتا، اور میں آپ کے سامنے اگر جھوٹ بولوں اور آپ کو راضی کر لوں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اس کے بجائے میں آپ سے سچ کہوں تو آپ میری طرف سے خفا تو ہوں گے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا۔ اللہ کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اللہ کی قسم اس سے پہلے کبھی میرے پاس اتنا مال نہیں تھا، میں کبھی اتنا فارغ البال نہیں تھا، پھر بھی میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سچ کہا، مخاطب بھی دوسروں کو کیا، انہوں نے سچ کہا، جاؤ کعب جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، جاؤ۔ تھوڑی دیر کو کعب کی جگہ پر کھڑے ہوں۔ قرآن کریم میں جو آیات آتی ہے نا، بدقسمتی سے یہ ہر ایک کے مقدر میں یہ احادیث یہ آیات سننا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال کی تنگی سے، کبھی جان کی کمی سے، کبھی پھلوں کی تنگی سے، آزمائیں گے۔ وہ آزمائش ہی تو ہے کہ سامنے 80 بندے جھوٹ بول کے جا رہے ہیں اور حضور مسکرا مسکرا کر سب کو رخصت کر کے سب کا ظاہری عذر قبول کرتے ہیں۔ میں سچ بول رہا ہوں تو میں پھنس گیا، میں نے سچ بولا تو فرمایا جا تیرا معاملہ اللہ کے سپرد، چلے جاؤ۔ کعب کہتے ہیں میرے پیچھے سارے میرے قبیلے کے لوگ آئے، کہنے لگے اللہ کی قسم ہے تم نے پہلے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی جھوٹ نہیں کیا، تم بھی دوسروں کی طرح بہانہ بنا لیتے، تم بھی کوئی عذر پیش کرتے، تم نے کیوں سچ بولا؟ کعب کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اس قدر مجھ پر روب ڈالا، مجھے اس قدر فورس کیا، مجھ پر اس قدر سختی کی، میرا دل تھوڑی دیر کو ڈاواں ڈول ہوا کہ جاؤں جا کے پھر بہانہ بنا لوں۔ بات بڑی سمجھنے کی ہے، اس واقعے کا، اس حدیث کا ایک ایک پہلو ایسا ہے کہ وہ بڑی گہری اپنے اندر بات رکھتا ہے، پہاڑ لیے ہوئے۔ مجھے یار لوگوں نے پھر ورغلانے کی کوشش کی کہ جاؤ جا کے تم بھی کوئی بہانہ بناؤ۔ تھوڑی دیر کو میں بھی ڈاواں ڈول ہوا کہ میں بھی جا کر کہوں کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے تھا۔ ایسے نہیں کہا کہ حجرے شاہ مقیم تے ایک جٹی عرض کرے، کتی مرے فقیر دی جڑی نت ٹوں ٹوں کرے، 5-7 مرن گوانڈنا ریانو تاپ چڑھے۔ یہ وہ گوانڈنے تھی جنہوں نے کعب کو کہا جھوٹ بول دو، 5-7 مرن گوانڈنا ریانو تاپ چڑھے، گلیاں ہو جان سنیاں جتھے مرزا یار کرے۔ کعب کہتے ہیں انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا میں پھر مستقیم ہو گیا، میں نے کہا میرے علاوہ بھی کوئی ہے، آخر میرے جیسا کوئی اور بھی تو ہوگا نا سچ بولنے والا دیوانہ۔ تو مجھے انہوں نے کہا ہاں 2 بندے اور ہیں، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ، یہ 2 ہیں۔ کہا ٹھیک ہے پھر میں اکیلا نہیں ہوں، اس سفر میں
کمال ہے 80 جھوٹ بولیں انہیں دعا ملے، یہ سچ بولیں بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی، آسان نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے کہا نا وہ 2 ہلال بھی اور مرارہ بھی 2 ہیں، تو میں نے کہا کوئی نہیں، میں گھر آ گیا۔ اب ہم 3 بندے تھے، سارے لوگوں نے ہم سے بولنا بلانا، سب نے قطع تعلق کر لیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن تنہائی کتنی بڑی آزمائش ہے، کوئی جانتا ہے اس بات کو؟ تنہائی کتنی بڑی آزمائش ہے۔ 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن 30 دن 40 دن کوئی بات نہ کرے، جہاں نکلے کوئی نہ بولے، ہم بازاروں میں جائیں کوئی مسلمان ہم سے کلام نہ کرے، کوئی نہ کلام کرے۔ اب کعب کہتے ہیں وہ دونوں تو گھر تھے، میں مختصر کرتا ہوں اس کو، میں اب حاضر ہوتا، نماز پڑھتا دیکھتا کہ حضور میری طرف دیکھتے ہیں، لیکن جب میں دیکھوں تو پھر حضور میری طرف نہیں دیکھتے۔ یہ بھی محبت والے سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب میں نہیں دیکھتا تو وہ دیکھتے ہیں، جب میری نگاہ پڑتی ہے تو حضور اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر میرا چچا زاد بھائی مجھے ملا، میں نے اس کو سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، میں نے اس کو 2 بار سلام کیا، اس نے دوبارہ نہیں دی، میں نے اس کو اللہ کا واسطہ دیا، میں نے کہا میں تیرا چچا زاد بھائی ہوں، مسلمان ہوں، منافق نہیں ہوں، کیا ہوا، کیوں نہیں میری بات کا جواب دیتے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کہتے ہیں میں بازار میں جا رہا تھا، 40 دن گزرنے کے بعد ایک کافر بادشاہ کا خط میرے نام آیا، اور کافر بادشاہ نے مجھے خط لکھ کر کہا مختصر کہ بھئی ہمیں پتہ چلا کہ تمہارے صاحب نے تمہیں اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے، آؤ ہمارے دروازے کھلے ہیں، آؤ ہمارے پاس آ جاؤ۔ کعب کہتے ہیں اس میں جملہ لکھا تھا انہوں نے تمہیں ذلیل کر دیا۔ یہ بھی ہوتا ہے، مخلص دوست کبھی اس کے ساتھ آزمائش میں آپ کا معاملہ پڑ جائے تو منافق بات اچھل کر کرتے، تو آ جاؤ ہمارے پاس۔ کعب کہتے ہیں میں نے وہ خط جو تھا نا تندور میں جلایا، 50 دن گزرے، 50 دن گزرے، ایک بندہ لوگوں میں رہتا ہو، کسی کو بولنے بلانے کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے، سوچئے کتنی بڑی آزمائش ہے اس کی۔ اور اس عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اس کی بیوی سے کہو کہ وہ بھی چلی جائے، کعب کی بیوی سے کہو کہ وہ بھی اس کے پاس سے چلی جائے، اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جائے۔ کعب کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم بھی۔ مجھے بتایا گیا کہ ہلال بوڑھے ہیں، جو دوسرے صحابی تھے وہ بوڑھے ہیں، ان کی بیوی صاحبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضور نے فرمایا بھی ان کو کچھ نہیں کرنا، ان کے ساتھ تم نے وظیفہ زوجیت ادا نہیں کرنا۔ وہ کہتی جی وہ تو بڑے ضعیف ہیں، خود اٹھ کے کچھ کر پھر نہیں سکتے۔ کہا ٹھیک ہے پھر ان کو کھانا بنا کر دیتی رہو، اس کے علاوہ کوئی بات نہ کرنا۔ کعب کہتے ہیں میرے ساتھی کہنے لگے تم بھی جاؤ حضور کی بارگاہ میں، جی میری بیوی کو میرے پاس رہنے دیں، مجھے کھانا وغیرہ بنا کے دیتی رہے اور کچھ نہیں کروں گا۔ کعب کہتے ہیں میں نے کہا نا او اللہ، میں آپ کو یہاں رک کے بات بتاؤں، ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے رب بڑے بڑے طریقوں سے آزماتا ہے، بڑے بڑے بھیس بدل کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان لینے والے آتے ہیں، کبھی اپنوں کی صورت میں کبھی پرایوں کی صورت میں۔ پرائے کو تو آپ دھتکار دیں گے، جو اپنا ہو کر آپ کے پاس آئے گا، ہمدرد بن کر آئے گا، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میرا امتحان لینے آیا؟ لوگوں نے کہا کعب تم بھی کہو۔ کہا نہیں میں نہیں کہتا، میں کس منہ سے حضور علیہ السلام سے کہوں؟ اب 50 دن اس حالت میں گزرنے کے بعد اب ان 50 دنوں میں وہ سوئے تو نہیں ہوں گے۔ ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی بیوی نے کہا تھا بس روتے ہی رہتے ہیں، آنکھ سے آنسو کبھی بھی تھمتے نہیں ہیں، اور یہی حالت کعب کی تھی۔ کہتے ہیں 50 دن گزرنے کے بعد میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے چھت پہ بیٹھا تھا، اور قرآن نے الفاظ بیان کیے ان تینوں کے بارے میں۔ قرآن نے فرمایا ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی، حتی اذا ضاقت علیہم الارض،
ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی۔ اب جس کے بارے رب کا کلام کہے کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی، سوچو ان کے لیے کیا حال ہوا ہوگا کہ 50 دن کوئی سلام کا جواب نہیں دے رہا، کوئی بلا نہیں رہا، کوئی بھی، اور بازاروں میں گھوم پھر رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ جب میں صبح فجر کے بعد بیٹھا اور زمین میرے لیے تنگ، اچانک میں نے دیکھا کہ جبل سلا پر، پہاڑی پر کوئی چڑھ کر مجھے کہہ رہا ہے، اے کعب تمہیں مبارک ہو، تمہاری توبہ کی قبولیت کا اعلان ہو گیا ہے۔ کعب کہتے ہیں لوگ میری طرف دوڑے اور میں وہاں سے اترا نیچے کو کہ اب میں جاؤں۔ کہتے راستے میں مجھے ایک صحابی ملے، انہوں نے مجھے سب سے پہلے مبارکباد دی، گلے لگایا۔ جب مجھے مبارکباد دی، میرے پاس 2 کپڑے تھے، میں نے وہ اتار کے ان کو دے دیے کہ میرے پاس یہی ہے تجھے دینے کے لیے۔ کہتے جب میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سارے چاروں طرف صحابہ کا مجمع، چاروں طرف صحابہ کا مجمع، کہتے ہیں ان میں کوئی بھی نہیں اٹھا، ان میں کوئی بھی نہیں اٹھا۔ ایک حضرت طلحہ موجود تھے، حضرت طلحہ اٹھے، مجھے گلے لگایا، مصافحہ کیا، مبارکباد دی۔ کعب کہتے ہیں میں ساری زندگی طلحہ کو بھولوں گا نہیں۔ کہتے ہیں جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو جو تمہاری عمر کا سب سے برکت والا دن ہے، یہ تمہاری زندگی کا سب سے بابرکت دن ہے، اس کی تمہیں مبارکباد ہو۔ کعب کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں؟ فرمایا نہیں، کچھ اپنے لیے بھی رکھ لو۔ اس کے بعد کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے ابدی نجات دی، آج میں ایسی توبہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا اپنی زبان پر سچ کے علاوہ کوئی بات نہیں لاؤں گا، اپنی زبان پر سچ کے علاوہ کوئی بات نہیں لاؤں گا۔ کہتے ہیں میں نے عہد کیا حضور کے سامنے، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کسی مسلمان کو نہیں دیکھا جتنا اللہ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نوازا ہے، اتنا کسی اور کو نوازا ہو جتنا مجھے نوازا گیا۔ میں نے کہا کہ آج کے بعد ساری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے سچ بولنے کا عہد کر لیا۔ میرے عزیزو یہ ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کریم نے ان کے بارے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، سورہ توبہ میں وہ جو 3 پیچھے رہ گئے تھے، وہ 3 جو پیچھے رہ گئے تھے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ زمین جب اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے۔ 50 دن کا بائیکاٹ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی تو پھر کیسے معاملہ نوازا۔ اب دیکھیے ہمارے ائمہ محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ سوچئے اللہ تعالیٰ نے جب ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر قرآن میں کر دیا، وہ 50 دن کی تکلیف ایک طرف، رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا نام امر کر دیا، رہتی دنیا تک کے لیے۔ وہ کون 3 ہے؟ جب بھی دنیا قرآن پڑھے گا کوئی تو سوچے گا تو جب اس کو سمجھ میں آتا ہو، بشرطے کہ اس کو سمجھ میں آتا ہو، وہ ان تینوں کے بارے میں تجسس ضرور کرے گا کہ یہ 3 کون تھے۔ جب وہ تینوں کے ناموں کے بارے میں دیکھے گا، کعب بن مالک، ہلال اور مرارہ رضی اللہ تعالی عنہم، کیسا اللہ نے نام زندہ کیا۔ لیکن میرے عزیزو معاملہ وہی ہے کہ ساری کی ساری آزمائشوں سے گزرنے کے بعد یہ معاملہ آتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، سچائی
نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ حتیٰ یکتب صدیقا، کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے، فسق کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا، آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب لکھا جاتا ہے۔ تو تزکیہ نفس کے حوالے سے جو دوسرا سبق ہے وہ ہے سچ بولنا۔ پچھلے جمعے ہم نے پڑھا تھا جھوٹ کے حوالے سے کہ جھوٹ منافق کی نشانی ہے، اور سچ کیا ہے؟ جنت تک لے جانے کا ذریعہ۔ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ سنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ سچ کے راستے میں آزمائش نہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اور چھوٹی موٹی نہیں، بہت بڑی بڑی آتی ہیں۔ اور آخر کار کیا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسا نعمت، ایسی رحمت ملتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ آج سے برکت والا دن جب سے تو پیدا ہوا آج والا دن آئے کبھی نہیں۔ اور آپ نے اس راستے میں دیکھا سنا کہ یار لوگوں میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، یار لوگوں میں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اچھے یار عطا فرمائے۔ اس پوری روایت میں آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جس نے کعب کو کہا ہو سچ بول۔ اس پوری روایت میں کسی نے کعب کو یہ مشورہ نہیں دیا، سب مشورہ دینے والے وہ 5-7 مرن گوانڈنا وہی تھی جو غلط راستے پر لے جائے، جو پٹھے راستے پہ لے کے جا رہی ہیں۔ لیکن آپ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت کی وجہ سے، آپ اپنے دل کے اس مسئلے کی وجہ سے، رب کی رحمت کی وجہ سے، کوئی ہے ایک بندہ جس نے کعب کو کہا کہ سچ بول؟ سب نے کہا ان کی طرح جھوٹ بول دیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے اپنوں کے روپ میں ہماری آزمائش ہوتی ہے اور ہم جان نہیں پاتے۔ تو یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں کہا بے حد رمضاں دسدا میرا ڈھولن ماہی، لیکن سمجھ میں کسی کے آتا ہے، ہر کوئی سمجھ نہیں پاتا۔ اللہ تعالی ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو فہم عمیق عطا فرمائے، ایسا گہرا فہم عطا فرمائے کہ ہم ایسی باتوں کو بھی سمجھ جائیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔